الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يغلب يدهته القائلون ولا يحصي نعمه العاقلون ولا يؤدي حقه المبتلون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وارتضى بسطوره ويلانا أرضه الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مرتضانا وهادينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الممدوحين المنتقبين المهتدين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام حسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. امام حسین علیہ السلام کے جن کلمات اور جن شعرات کو اپنا عنوان کلام قرار دے کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ وہ کلام اور یہ وہ کلمات ہیں امام کے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے قیام کے مقصد کو بیان فرمایا ہے۔ امام جب قیام کر رہے ہیں تو امام نے اپنے قیام سے پہلے ان تمام مقاصد کو پیش کر دیا تاکہ آنے والی دنیا اور آنے والے وہ افراد جب کربلا کی طرف نگاہ کریں انہیں اس بات کا احساس ہو اور انہیں یہ پتہ چل سکے کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی کیوں کی۔ یقیناً جب امام اتنا بڑا قیام کر رہے ہیں اور اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، اتنی اہم قربانی پیش کر رہے ہیں، تو امام کی ہر چیز کی طرف انسان متوجہ ہوگا کہ امام کے کلام کیا ہے، امام کی احادیث کیا ہے، امام کا مقصد کیا ہے، امام کا حرکت سفر کیا ہے، کہ امام کس انداز سے سفر کر رہے ہیں، یا امام کن افراد کو اپنے ساتھ کربلا تک لے کے جا رہے ہیں۔ ایک ایک چیز غور طلب ہے۔ یقیناً ہماری یہ چھوٹی سی عقل اس وسعت تک نہیں پہنچ سکتی اور بنحو احسن اسے نہیں سمجھ سکتی، لیکن ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ہر گوشے کو دیکھیں اور ہر نقطے کی طرف متوجہ ہوں کہ امام نے یہ خطبات ہر جگہ خطبہ پیش کیا۔ جب مکے میں تھے تب خطبہ بیان کیا، اور جب مدینے سے چلے ہیں تب فرما رہے ہیں، جب کربلا میں آ گئے تو کربلا میں آنے کے بعد جب بھی موقع ملا ہے اور جب بھی ضرورت دیکھی ہے امام نے، تو امام نے وہاں پر بھی اپنا خطبہ پیش کیا ہے، وہاں پر بھی اپنا خطبہ پیش کیا ہے اور تمام کی تمام چیزیں اپنے خطبے میں بیان کر دیا ہے۔ امام جب مدینے سے چل رہے ہیں تو امام کے ساتھ وہ 72 افراد نہیں تھے
जो करबला में शहीद हुए। 72 अफराद मदीने से नहीं चले थे, बल्कि कुछ अफराद जो कूफे से आए थे, कुछ अफराद जो रास्ते से शामिल हो गए थे। इमाम की नज़रें देख रही थी कि हमें करबला किन अफराद को लेके जाना है। यकीनन उनके अंदर वो ख़ास सिफ़ात थे, उनके अंदर कुछ ऐसी खुसूसियतें थी, उनकी कुछ अज़मतें थी कि जो करबला में आए और आने के बाद अपनी जान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर कुर्बान कर दिया। आप देखें वो कैसे सहाबी थे। हमने देखा कि कूफे में एक मरतबा जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर और जनाब मिसम तम्मार बाज़ार कूफा में आए, सवारी पे सवार हैं। जब दोनों करीब आ गए, दोनों सवारी पे सवार थे और करीब आ गए, इतने करीब आ गए कि ये लिखा गया कि दोनों की सवारी के गले आपस में मिल गए। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर कहते हैं कि मैं ऐसे शख्स को देख रहा हूँ कि जिसको मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में दार पे लटकाया जा रहा है। वहाँ पे कुछ अफराद थे, वो भी बुज़ुर्गों की बातों को सुनने लगे। फिर जनाब मिसम तम्मार कहते हैं कि मैं ऐसे शख्स को देख रहा हूँ कि जिसके सर को लोग नेज़े पे बुलंद करके कूफे में ला रहे हैं, नेज़े पे बुलंद करके कूफे में ला रहे हैं। ये आपस में गुफ्तगू हुई, अफराद ने सुना, और जब वो दोनों बुजुर्ग चले गए तो लोग ये कहने लगे ये कैसे लोग थे, किस तरह की बातें कर रहे थे कि हमने देखा है कि मीसम जो है वो दार पे है, हमने देखा है कि हबीब के सर को लोग के नेज़े पर लाया जा रहा है। वहीं पे मौला कायनात के एक साहबी और आते हैं जिनका नाम रुशैद है, कहा क्या हुआ, कहा भी इस तरह की लोग गुफ्तगू कर रहे थे ये दोनों। तो जनाब रुशैद कहते हैं कि मिसम तम्मार ये बताना भूल गए कि हबीब के सर को सिर्फ 2 दिरहम या 10 दिरहम में उसे इनाम में दिया जाएगा कि जो उसके सर को कूफे में लाएगा। तो जैसे ये सुना, कहा देखो वो तो झूठ बोल ही रहे थे, ये तीसरे आ गए। इस तरीके से ये इमाम के सहाबी थे कि जिसे इमाम करबला में लेकर आए थे, जो बता रहे थे कि देखो हम अपनी आक़िबत को पहचानते हैं, हम अपनी आक़िबत को पहचानते हैं क्योंकि हमारा इत्तिसाल, हमारा तसलसल, हमारा राबता इमाम से है। तो अज़ीज़ों, ये ऐसी मुजाहिदाना ज़िंदगी और ये ऐसी मुफक्किराना ज़िंदगी कि जहाँ पर इंसान अपनी आक़िबत को जानता हो। यकीनन इमाम करबला के मैदान की तरफ रवा दवा है। क्यों? ताकि ऐसी कुर्बानी पेश कर सके कि इंसान को ज़िंदगी हासिल हो सके और इस्लाम ज़िंदा हो जाए। इस्लाम क्यों ज़िंदा हो जाए? कहा ये एक अक़ीदे का नाम है। अगर इस्लाम ज़िंदा होता है तो इससे इंसानियत को क्या फ़ायदा पहुँच सकता है? तो मुख्तसर ये बयान किया जाए कि अगर इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई भी इंसान दुनिया में हो, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि वो अक़ीदा रखता हो। बग़ैर अक़ीदे के इंसान की ज़िंदगी नहीं है। चाहे वो किसी भी मज़हब व मिल्लत में हो, उसका एक अपना अक़ीदा होता है। और अक़ीदा एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर इंसान इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि जिस अक़ीदे पर हम बाकी हैं वो गलत है, कोई ऐसा दुनिया में नहीं मिलेगा। बहुत कम अफराद ऐसे होते हैं कि जो जद्दोजहद करके, तलाश करके सही अक़ीदे को हासिल करते हैं। तो हर इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए अक़ीदा ज़रूरी है। अगर बग़ैर अक़ीदे की ज़िंदगी इंसान गुजार रहा है तो ये कहा जाता है कि बग़ैर अक़ीदे की ज़िंदगी इंसान को हलाकत तक पहुँचा देती है, हयात नहीं बख्शती है। हयात नहीं बख्शती है। अगर इंसान बग़ैर अक़ीदे की ज़िंदगी गुजार रहा हो तो इंसान तलाश करता है, कोशिश करता है ताकि एक सही अक़ीदे तक पहुँच सके। तो ये तलाश और कोशिश क्या है? कहा तलाश और कोशिश किसे कहते हैं? कहा जद्दोजहद को
تلاش و کوشش کہا جاتا ہے؟ کہ یہ جو جد و جہد آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہی کوشش و تلاش کا دیکھیں اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان جد و جہد کرے، انسان کوشش کرے، اور جب انسان کوشش کرتا ہے تب کامیابی حاصل کرتا ہے۔ انسان جب کوشش کرتا ہے تب کامیابی حاصل کرتا ہے۔ جتنی بھی اپنی زندگی میں جد و جہد کرے گا، تلاش کرے گا، کوشش کرے گا، اتنی کامیابی اسے ملتی جائے گی۔ ایک عالم نے بہت اچھی بات کہی کہ انسان ایک جگہ پہ رک نہ جائے، رکنے سے انسان پیچھے چلا جاتا ہے اور تنزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ کوشش یہ کرے کہ بڑھتا رہے۔ بہت دیر سے وہ مجلس پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے ان کی بات لوگوں کو سمجھ میں بھی آ رہی تھی، لیکن ایک مرتبہ یہ کہا گیا کہ مجمع بہت زیادہ ہے اور لوگوں کو آگے بلایا جائے۔ عام طور سے یہی ہوتا ہے، تو انہوں نے کئی مرتبہ لوگوں کو آگے بلایا، لیکن لوگ آہستہ سے کھسکتے ہیں، پھر وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک جوان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ سب کھڑے ہوں اور ایک ایک قدم آگے بڑھ جائیں، آپ سب کھڑے ہوں، ایک ایک قدم آگے بڑھ جائیں۔ مجمع ایک ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ایک ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ عالم، وہ بزرگ جو اتنی دیر سے تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میری ساری تقریر کا محاصل یہی تھا، اب تک جو تم سنتے آئے ہو اس کا محاصل یہی ہے کہ اگر جو جوان نے 1 منٹ میں اسے واضح کر دیا کہ اگر انسان ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہے تو یقیناً دوسروں کو بھی جگہ مل جاتی ہے اور انسان ترقی کر جاتا ہے، یعنی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگر اسی آگے بڑھنے کو اپنی زندگی میں استعمال کریں اور اپنی زندگی میں اسے اثر و رسوخ پیدا کر لیں کہ انسان ہر روز ایک قدم آگے بڑھتا رہے، تو یقیناً جتنی بھی تقریریں ہوئی ہیں سب کا نتیجہ یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو آگے بڑھائے اور کامیابی تک پہنچا دے۔ صلی محمد علیہ وسلم۔ تو آگے بڑھنا، جد و جہد کرنا، اسے کہتے ہیں کوشش و تلاش۔ اسی جد و جہد سے جو ایک لفظ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے لفظ جہاد۔ لفظ جہاد اسی جد و جہد سے ہے۔ جہاد کیا ہے؟ کہا یا تو جہاد جہد سے ہے یا تو جہاد جہد سے ہے۔ دونوں کے معنی ہیں، ایک ہے وسعت اور تلاش، ایک ہے زحمت اور مشقت۔ یہ وسعت اور تلاش، زحمت اور مشقت دونوں اصل جو بیان کیے گئے جہد اور جہد، اس سے آتا ہے، اسی سے مشتق ہے، یعنی اسی سے اخذ کیا گیا ہے لفظ جہاد کو۔ تو جہاد جو اسلام میں فروع دین میں بیان کیا گیا کہ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد، یعنی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کو اس ترتیب سے بیان کیا گیا کہ دیکھو اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، اگر تمہارے اندر اتنی صلاحیت آ گئی کہ تم یہ سمجھ گئے کہ ہمیں معبود حقیقی کے سامنے سر کو جھکانا چاہیے اور تم نے نماز ادا کر دیا، تو اب تم یہ فکر کرو گے کہ ہم معبود حقیقی کے سامنے سر کو تو جھکا رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیں جو غریب و غربا، جو فقیر و فقراء اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ تب تم متوجہ ہوگے روزے کی طرف کہ ہم بھی کچھ دیر بھوکے رہ کے دیکھیں کہ بھوک کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جب تم روزہ رکھو گے تو یہ کہا اول نماز ہے، دوسرے روزہ ہے، تیسرے حج ہے۔ جب تم بھوک کی کیفیت کو اپنا لو گے تو یہ بھوک کی کیفیت تمہیں متقی بنا دے گی۔ روزے کا نتیجہ کیا ہے؟ پورا مفصل بیان نہیں کرنا ہے۔ روزے کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ بھوک کی کیفیت تمہیں متقی بنا دے گی۔ جب تم متقی بن جاؤ گے تو تمہارے اندر یہ سمجھ آئے گی کہ ہم یہاں پر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں، کیوں نہیں ایک مرتبہ اس کے گھر تک جائیں اور اس کے گھر پہ جانے کے بعد اس کے گھر کا طواف کریں، اس کے گھر کا طواف کریں۔ جب تم اس کے گھر کا طواف کرو گے تو یہ ایک مرحلہ ختم ہوا کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کرنے کے لیے چلے گئے۔ چوتھے اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ۔ اب یہاں پر پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو جب تم ہمارے گھر تک آ گئے ہو اور تم ہمارے ایک نیک بندے ہو گئے ہو تو تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ اگر تمہارے پاس استطاعت پائی جاتی ہے اور تمہارے پاس اتنی وسعت ہے کہ تم راہ خدا میں زکوٰۃ ادا کرو۔
راہ خدا میں زکوٰۃ ادا کرو. جب انسان نے زکوٰۃ ادا کر دیا تو اگر ٹھیک ہے تمہارے پاس اتنی چیزیں ہیں, شرائط ہیں, کیا شرط ہے زکوٰۃ کی؟ اناج میں کتنا ہونا چاہیے؟ 847 کلو جب اناج ہو جائے, اور جب اونٹ کی ہے اور بھیڑ بکری کی ہے, سونے چاندی کی ہے, یہ تمام چیزیں جو شرائط ہیں زکوٰۃ کی, وہ شرط اگر ہو گئی تو تم زکوٰۃ دو. لیکن اگر زکوٰۃ کی شرائط نہیں موجود ہے تو بہرحال تمہارے لیے خمس کے شرائط فراہم ہے. خمس سے اگر تم محنت کر رہے ہو, مشقت کر رہے ہو, یا کہیں نوکری کر رہے ہو, یا کچھ بھی کر رہے ہو, تو بہرحال سال کی بچت میں اپنا خمس نکال سکتے ہو. کہا 5واں خمس. جب تمہارے اندر یہ صلاحیت آ جائے گی, یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ تم راہ خدا میں ان تمام چیزوں کو خرچ کر سکو, تو یقیناً تمہارے اندر وہ جذبہ بھی ہوگا کہ جسے جہاد کہتے ہیں, جسے جہاد کہتے ہیں. اب یہ کہا جائے کہ جہاد کیا ہے, جہاد کہتے کسے ہیں, یہ جد و جہد کس میں ہے, یہ زحمت و مشقت کس کے لیے ہے؟ کہا جد و جہد, زحمت و مشقت اس لیے کیا جائے کہ کلمہ اسلام کو بلندی عطا کیا جائے. ایسی کوشش, ایسی زحمت کی جائے کہ جس کے ذریعے سے کلمہ اسلام بلند ہو. صراط محمد تو جد و جہد کے معنی یہ ہے کہ انسان جد و جہد کرے, کوشش کرے, اس لیے کہ کلمہ اسلام بلند ہو سکے. تو عزیزوں, جب کلمہ اسلام بلند ہو سکے, اور اس کے لیے اللہ نے جہاد کو رکھا ہے. اگرچہ جہاد کا مفہوم بڑا وسیع ہے, آج نادان افراد صرف یہ سمجھتے ہیں کہ تلوار کو لے کر میدان میں آ جانا اور قتل و قتال کرنا, کسی کو مار دینا, کسی کا خون بہا دینا, اسی کو جہاد کہا جاتا ہے. بس اسی نظریے کو دیکھ کے لوگ یہ کہتے ہیں, جو نادان ہیں, جو جاہل ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ قرآن نے صرف قتل و غارت کا حکم دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بھی درمیان اگر کوئی ایسا شخص پیدا ہو گیا کہ یہ کہتا ہے کہ آیتوں کو نکال دینا چاہیے, یقیناً یہ اس کی جہالت کا ثبوت ہے, یہ اس کی جہالت کا ثبوت ہے. اصلاً جہاد کے مفہوم سے واقف ہی نہیں ہے انسان کہ جہاد کہتے کسے ہیں. جہاں بھی جہاد کو یہ نظریہ دیا گیا کہ انسان تلوار لے کے آ جائے, انسان میدان میں آ جائے اور قتل و غارت کرے, اسے جہاد کہا جائے, نہیں, کہا ہرگز نہیں. جہاد اسے نہیں کہتے, اسے تو اسلام میں قتال کہتے ہیں. اگر جہاد یہی ہوتا تو تمام کے تمام افراد پر جہاد واجب نہ ہوتا. جہاد واجب نہ ہوتا تو جہاد کس پر واجب ہے؟ کہ دیکھو, جہاد کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے جسے آیت اللہ دستغائب شیرازی اپنی کتاب میں, دستغائب شیرازی نے گناہ کبیرہ میں بھی اس کی مفصل بحث کی ہے. انہوں نے کیا فرمایا کہ دیکھو, جہاد کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے جہاد ابتدائی اور ایک ہے جہاد دفاعی. جہاد ابتدائی اور ہے, جہاد دفاعی اور ہے. یعنی جہاد ابتدائی کیا ہے؟ کہا جہاد ابتدائی وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ تم جا کے جہاد کرو, یا معصوم حکم دے کہ ہمیں جا کے جہاد کرنا ہے. اور اس وقت کہ جب ہمارے مقابلے میں کوئی ایسے کفار ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہوں, اور یہ یا پھر حملہ نہ بھی کر رہے ہوں, تو اپنی بات کو منانے کے لیے ہم ان پر حملہ کر دیں, اپنی بات کو منانے کے لیے ہم ان پر حملہ کریں, یعنی ہماری طرف سے ابتدا ہو. یہ ہے جہاد ابتدائی. لیکن جہاد دفاعی کیا ہے؟ کہ جہاد دفاعی یہ ہے کہ کسی بھی فرد کے اوپر, کسی بھی جماعت کے اوپر, کسی بھی امت کے اوپر, کسی بھی مذہب پر, کسی بھی سوسائٹی پر, یا کسی بھی کلچر پر, کسی بھی فرہنگ پر اگر دشمن حملہ کرے تو اس کو ویسے ہی جواب دینے کا نام جواب دفاعی ہے. اس کو ویسے ہی جواب دینے کا نام جواب دفاعی ہے. اگر کسی پر حملہ ہو رہا ہے تو وہ جواب دفاعی اس پر واجب ہے. اور جواب دفاعی کے لیے انسان کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہمارے اوپر کسی نے حملہ کر دیا تو ہم پہلے جا کے کسی سے اجازت لیں. یعنی ہمیں کہا جاتا ہے جہاد کے لیے نبی یا امام کی اجازت ضروری ہے, یا نائب امام کی اجازت ضروری ہے. تو جہاد دفاعی میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی حملہ ہوا دفاع واجب ہو گیا. کسی بھی فرد پہ حملہ ہوا وہ دفاع اس پر واجب ہے. اور یہ جہاد سب پر واجب ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, جوان ہو یا بچہ ہو, بوڑھا ہو یا جوان ہو, بینا ہو یا نابینا ہو, یہ دفاع سب پر واجب ہے.
تو عزیزوں جب یہ دفاع سب پر واجب ہے تو پتہ ہی چلا کہ جہاد دفاعی اسے کہتے ہیں کہ انسان سب پر واجب ہے. اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کون کون میدان میں جا سکتا ہے اور کون نہیں جا سکتا. اگر سب پر واجب نہ ہوتا تو یہاں پہ سب کو بھیج دیا جاتا میدان میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی امت اسلامیہ یا ہم صحیح سے مفہوم جہاد کو نہیں سمجھ پائے اور صرف ہم نے جہاد کا مطلب ہی نہیں سمجھ لیا کہ صرف قتل و قتال اور غارت گری. یہ ہے جہاد دفاعی. پھر جہاد ابتدائی کیا ہے؟ کہا جہاد ابتدائی یہ ہے کہ جس میں معصوم شامل ہو، جس میں معصوم کا حکم ہو یا خود معصوم شامل ہو، امام ہو یا نائب امام ہو اور وہ خود شامل ہو. وہ خود شامل ہو. ایسا کیوں ہے کہ وہ خود شامل ہو؟ تو عزیزوں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اس کی شمولیت کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ جب معصوم شامل ہوگا، جب وہ جہاد کرے گا تو وہ جہاد کرے گا، ظلم نہیں کرے گا. کیونکہ اور افراد جب جہاد کے نام پر آتے ہیں اور اس کے بعد وہ جہاد کے نام پہ کسی پر حملہ کرتے ہیں تو وہ جہاد نہیں ہوتا، صرف ظلم ہوتا ہے، غارت گری ہوتی ہے، مال غنیمت کو لوٹ لیا جاتا ہے، ملک کو برباد کر دیا جاتا ہے، ملک کو ختم کرنے کی فکر کی جاتی ہے. لیکن جہاں پر معصوم ہوتا ہے وہاں پر نہ غارت گری ہوتی ہے، نہ ظلم ہوتا ہے، نہ مال غنیمت کو لوٹا جاتا ہے، نہ ملک کو برباد کرنے کی فکر ہوتی ہے، نہ ملک کو برباد کرنے کی فکر ہوتی ہے. یہ ہے جہاد ابتدائی. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. وہ رحمت للعالمین ہے دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے، دونوں جہان کے لیے وہ رحمت للعالمین ہے. تو جو پروردگار کا نمائندہ ہوتا ہے وہ دنیا کو آباد کرنے کے لیے آتا ہے، برباد کرنے کے لیے نہیں آتا ہے. صاحب ہم تو یہ ایک جہاد، اسے جہاد ابتدائی اور جہاد دفاعی کہا گیا. تو عزیزوں جب جہاد کے لیے حاکم کی شرط ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر حاکم اپنے آپ کو جب حاکم سمجھنے لگتا ہے تو وہ کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں کہ جو سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے. آپ دیکھیں دنیا میں جب بھی کوئی حاکم بنتا ہے، چاہے کسی بھی طریقے سے حاکم بنے، خود سے حاکم بن جائے یا لوگ اسے حاکم بنا دے، لوگوں کے ذریعے حاکم بن جائے، رائے عامہ کے ذریعے حاکم بن جائے یا دولت کے ذریعے حاکم بن جائے، یا کسی بھی اعتبار سے جب دنیا میں کوئی حاکم بن جاتا ہے تو یہ اس بات کو اپنا حق سمجھتا ہے کہ جب ہم حاکم ہیں تو جو قانون کو ہم لاگو کریں تو ہمارے ملک میں رہنے والے اس قانون کو مانیں. ہر حاکم کا مزاج ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ حاکم یہی چاہتا ہے کہ جب ہمارے ملک میں رہ رہا ہے تو جس قانون کو بھی ہم لاگو کر دیں تو ہمارے ملک میں رہنے والوں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اس قانون کو مانے. اگر قانون کو نہیں مان رہے ہیں تو ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں، ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں. ہر حاکم یہی چاہتا ہے، ہر حاکم یہی کہہ رہا ہے. تو عزیزوں جب حاکم کی شرط یہی بنا دی گئی، جب حاکم کا منشا یہی ہے کہ جب ہم حاکم ہیں تو ہماری بات کو مانا جائے ورنہ ہمارے ملک کو چھوڑ دیا جائے، ورنہ ہمارے ملک کو خالی کر دیا جائے. اگرچہ دنیا کے بنائے ہوئے یہ چند لمحوں کے حاکم آج حاکم ہیں، کل پتہ نہیں کہیں جیل میں ہوں گے، کبھی پھانسی پہ ہوں گے، نہ جانے کہاں ہوں گے. لیکن وقتیہ جو حاکم بنا دیے گئے ہیں ان کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ جو قانون ہم لاگو کر دیں اسے مانا جائے. آج آپ بھی دیکھ رہے ہیں مختلف قوانین بنائے جا رہے ہیں پوری دنیا میں اور اسے لاگو کیا جا رہا ہے، چاہے اس قوانین کا عقل سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، چاہے اس قانون کا کسی مذہب و ملت سے تعلق ہو یا نہ ہو. بس حاکم وہی چاہ رہا ہے جو اس کا منشا ہے، جو اس کا ارادہ ہے. تو عزیزوں ایک حاکم، دنیاوی حاکم کے لیے یہی نظریہ بنا لیا گیا کہ جو وہ قانون بنا دے اسے مان لیا جائے، جو قانون بنا دے اسے مان لیا جائے ورنہ ملک کو چھوڑ دیا جائے. تو دیکھیں جب ایک نظریہ دنیا کے حاکم کے لیے بنایا جا سکتا ہے کہ اگر حاکم کی بات کو نہ مانے تو انسان کا فرض یہ ہے کہ اس کو ملک کو چھوڑ دے. تو جو حاکم حقیقی ہے،
جو قانون بنانے والا ہے اگر اس کا نظریہ یہی ہو جاتا کہ جو قانون ہم نے بنایا ہے اسے مانو، اگر نہیں مانو گے تو تمہیں دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، تو یقیناً دعائے کمیل میں یہی کہا گیا کہ اے پروردگار تو ایسا حاکم ہے، تیری حکومت ہر جگہ ہے، تیری حکومت سے کوئی فرار نہیں کر سکتا۔ صلی محمد علیہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو عزیزوں، حاکم وہ ہے کہ جس کے قانون کو مانا جائے، اور محکوم وہ ہے کہ جو قانون کو مانے۔ یہ حاکم و محکوم اس کی بھی بڑی منزلیں ہیں، اس کے بھی بڑے مراتب ہیں کہ حاکم کون ہے اور محکوم کون ہے۔ اگر کوئی پرنسپل ہے تو یقیناً وہ حاکم ہے، جو اس کے افراد کام کر رہے ہیں وہ محکوم ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں آپ کے آفس میں یا کاروبار میں ایک حاکم و محکوم کا تصور رہتا ہے، اگرچہ ظاہر نہ ہو یا ظاہر نہ کیا جائے، لیکن جہاں حکومت ملتی ہے تو انسان کے ذہن میں وہ حکومت کا وہ شائبہ آنے لگتا ہے کہ فلاں حاکم ہے، فلاں محکوم ہے، فلاں حاکم ہے، فلاں محکوم ہے۔ اور اسی حاکم و محکوم کے نظریے کو دیکھا گیا کہ حاکم و محکوم کون ہے، کا سب سے پہلی چیز حاکم و محکومیت میں یہ ہے کہ باپ اور بیٹا، جو بیٹا ہوگا وہ محکوم ہوگا، جو باپ ہوگا وہ حاکم ہوگا۔ یہی کہا گیا کہ جب کسی کو حکومت مل گئی اور آگے اس کے باپ کو کہا گیا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا حاکم بن گیا، تو کہا اسے کیوں حاکم بنا دیا گیا؟ کیا اس لیے حاکم بنا دیا گیا کہ وہ سب سے بزرگ تھا؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب میں اس کا باپ موجود ہوں، جب میں اس کا باپ موجود ہوں، میں اس سے زیادہ بزرگ ہوں، تو مجھے حاکم ہونا چاہیے۔ تو نظریہ یہی تھا کہ حاکم باپ ہے، محکوم بیٹا ہے۔ تو اسی لیے اسلام نے بتا دیا کہ دیکھو اگرچہ تمہارا نظریہ یہ ہے کہ جو باپ ہوگا وہ حاکم ہوگا، جو بیٹا ہوگا وہ محکوم ہوگا، تو ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جو لم یلد ولم یولد ہے، جس کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ صلی محمد علیہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ حیدری۔ تو حاکم و محکومیت میں جب یہ نظریہ پیش کیا گیا تو عزیزوں تو صحیح اسی نظریے کو مان لیا جائے۔ ہم نے دیکھا ہے اگر باپ حاکم ہے، بیٹا محکوم ہے، تو پروردگار عالم نے ان افراد کو جنہیں حاکم بنانا تھا اسی کو دیکھا اور اسی نظریے کے ساتھ ساتھ انہیں حاکم بنایا۔ جب پیغمبر اسلام کو دنیا میں بھیجنا تھا، جب پیغمبر اسلام کو دنیا میں بھیجنا تھا تو ان کے باپ عبداللہ کو بلا لیا کہ اب جس گھر میں یہ پیدا ہوں گے وہ گھر عبداللہ کا نہیں ہے، یعنی وہ گھر عبداللہ کا نہیں ہے، اب وہ پیدا ہونے والا وہ خود حاکم ہے، وہ پیدا ہونے والا وہ خود حاکم ہے۔ اور جب مولا کائنات کو بلانا تھا تو ابو طالب کے گھر میں نہیں پیدا کیا بلکہ اپنے گھر میں بلا لیا۔ جب اپنے گھر میں بلا لیا مولا کائنات کی ولادت ہوئی تو یہ کہا جائے جس کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے وہ حاکم ہے، جو پیدا ہو رہا ہے وہ محکوم ہے۔ تو دونوں کی ولادت میں یہی دیکھا، پیغمبر کی ولادت میں عبداللہ کو پہلے بلا لیا، پیغمبر اسلام کو بعد میں بھیجا تاکہ پتہ چل جائے کہ دیکھو آنے والا خود بھی حاکم ہے، میں حاکم ہوں، یہ محکوم ہے، لیکن یہ حاکم ہے، تم سب محکوم ہو۔ اور جو علی کو بلانا ہوا تو مولا کائنات کے لیے یہ انتظام کیا کہ فاطمہ بنت اسد کو کعبے میں بلا لیا، کہا دیکھو جس کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے وہ حاکم ہے، جو آ رہا ہے وہ محکوم ہے، اور تم سب محکوم ہو، یہ حاکم ہے۔ صلی محمد علیہ وسلم۔ تو عزیزوں یہ محکوم اور حاکم کا مزاج اس وقت آتا ہے کہ جب انسان جد و جہد کر رہا ہو اور کوشش و تلاش کر رہا ہو کہ انسان کہاں پہ حاکم ہو سکتا ہے۔ یقیناً اصل حاکم وہی ہے کہ جو انسان کو صحیح راہ پہ لے جائے، جو انسان کو صحیح حکم دے۔ جیسا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جہاد ابتدائی اور جہاد دفاعی پیغمبر اسلام نے یا کسی بھی انبیاء نے، کسی بھی نبی نے جہاد ابتدائی نہیں کیا، یعنی کسی پہ جا کے فوراً حملہ نہیں کر دیا، بلکہ سمجھایا ہے، بتایا ہے۔ جب کسی نے حملہ کیا ہے تو اس کا دفاع کیا ہے۔ اگرچہ حملہ کر سکتے تھے، یہ اختیار تھا، یہ حق رکھتے تھے، لیکن حق رکھنے کے باوجود بھی اپنے حق کو استعمال نہیں کیا۔
اپنے حق کو استعمال نہیں کیا. یہی بزرگوں کی شان ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایک چیز فرض ہوتی ہے, ایک چیز حق ہوتی ہے. وہ اپنے فرض کو تو نبھاتے ہیں لیکن اپنے حق کو چھوڑ دیا کرتے ہیں, اپنے حق کو چھوڑ دیا کرتے ہیں. کیسے ہم نے دیکھا, ہمیں یہ ملا ہے کہ جب جناب موسیٰ نے یہ کہا پروردگار فرعون سرکش ہو گیا ہے, اگر تو چاہے تو 1 منٹ میں جسے کہا جائے تو اس کے رزق کو روک لے تو یقیناً وہ سیدھے راستے پہ آ جائے گا. انہو طغا, پروردگار نے کیا کہا تھا کہ انہو طغا, وہ سرکش ہو گیا ہے. جناب موسیٰ نے کیا کہا, اپنے رزق کو روک لے. آج وہ سرکشی کر رہا ہے کہ اس کے پاس تیری دی ہوئی ساری نعمات ہیں, جب نعمتیں ختم ہو جائیں گی یقیناً وہ تیرا بندہ بن جائے گا. تو پروردگار نے کیا کہا, پروردگار عالم نے یہی کہا, اے موسیٰ وہ اپنی بندگی تو بھول سکتا ہے لیکن میں اپنی رزاقیت نہیں بھول سکتا, میں اپنی رزاقیت نہیں بھول سکتا. تو عزیزوں, پروردگار عالم نے بتا دیا کہ دیکھو, ایک ہمارا فرض ہے, ایک ہمارا حق ہے. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے بندے کو رزق دیتے رہیں. ہمارا حق یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس کے رزق کو روک سکتے ہیں, اسے سزا بھی دے سکتے ہیں. تو عزیزوں, جیسا خدا ہے ویسے اس کے خاص بندے ہیں. ہم نے یہی دیکھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مولا کائنات فلاں کی مدد کرتے تھے, مولا کائنات فلاں کی مدد کرتے تھے. جیسا خدا ہے وہ اپنے فرض کو نبھاتا ہے, اپنے حق کو روک لیتا ہے, اپنے حق کو نہیں مانگتا. ہر انسان دنیا میں جو افراد ہیں وہ پہلے اپنے حق کو مانگتے ہیں, بعد میں اپنے فرض کو ادا کرتے ہیں. دنیا میں جو افراد ہیں وہ پہلے حق کو مانگتے ہیں, بعد میں اپنے فرض کو ادا کرتے ہیں. اگر کہیں پر صحیح سے انسان کو وہ چیزیں نہ مل سکی جو اس کا حق تھا تو فوراً شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے, لیکن جو اس کا فرض تھا اسے بھول جاتا ہے. جب لوگوں نے یہ کہا کہ مولا کائنات دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے تو ہم نے بتایا کہ دیکھو, مولا کائنات پروردگار عالم کے وہ حقیقی نمائندہ ہیں کہ جیسے پروردگار عالم اپنے فرض کو ادا کرتا ہے, اپنے حق کو روک لیتا ہے, اپنے حق کو نہیں مانتا, اپنے حق کو نہیں سمجھتا اور اپنے حق کو روک لیا کرتا ہے, ویسے علی بھی ہے. علی اپنے فرض کو سمجھتے ہیں اور اگر ان کا حق چھین لیا جاتا ہے تو اپنے حق کو نہیں واپس لیتے بلکہ اپنے فرض کو واپس لیتے ہیں. جب کوئی مشکل میں پھنستا ہے تو اپنی مشکل کشائی کرتے ہیں, لیکن جب ان کا کوئی حق چھین لیتا ہے تو اپنے حق کو چھوڑ دیا کرتے ہیں. صلی محمد وعلی محمد. اسی اعتبار سے کہ پیغمبر اسلام یا ائمہ علیہ السلام کے پاس حق ابتدائی یا جہاد ابتدائی کا حق تھا, لیکن جہاد ابتدائی کو نہیں کیا کیونکہ جہاد دفاعی میں تھے. اور ہم سب پر واجب ہے کہ ہم جہاد دفاعی کریں. جس طریقے سے بھی حملہ ہو رہا ہو یا انسان جس طریقے سے بھی جہاد کر سکتا ہو. اس سے پہلے کی مجالس میں شاید آپ کے سامنے بیان کیا ہو کہ جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں. ہر طریقے سے انسان جہاد کر سکتا ہے. اور جہاد کی تعریف کیا ہے؟ جس کے ذریعے سے کلمہ پروردگار, کلمہ اسلام بلند ہو, کلمہ اسلام بلند ہو. تو عزیزوں, جو جہاد کرتا ہے اور راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے اس کا مرتبہ کہیں بلند ہو جاتا ہے. اور اسی لیے کہا گیا جو شہید ہو جاتا ہے اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے رزق پاتا ہے, اللہ کی طرف سے رزق پاتا ہے. تو جب رزق پاتا ہے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ ایک مجاہد ہے, ایک شہید ہے, اسے رزق مل رہا ہے, وہ زندہ ہے. تو عزیزوں, اس کی حیات کب تک ہے ہمیں نہیں پتا, اسے کتنا رزق مل رہا ہے ہمیں نہیں معلوم. تو عزیزوں, جب اسے رزق مل رہا ہے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ, ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے اس کے رزق سے. تو یہ کہا گیا کہ دیکھو, جب تم قرآن کی تلاوت کرو گے اور قرآن کی تفسیر پڑھو گے تو علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے. سب سے پہلے یہی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور آخر میں آ کے یہی کہا کہ پروردگار عالم یہ بتا رہا ہے کہ جہاں پہ متقیوں کی صفات کو بیان کیا ہے وہاں پہ متقی کی صفت یہ ہے کہ پروردگار عالم جب متقی کو کوئی رزق عطا کرتا ہے تو ہم یرزقون, جب انہیں رزق عطا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ينفقون, یعنی وہ خرچ کرتے ہیں اپنے رزق میں. یعنی متقی کی صفت یہ ہے, متقی کی پہچان یہ ہے کہ جب اسے کوئی رزق ملتا ہے تو وہ
راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں تو جو بھی شہید ہے، شہید متقی ہے، اور جب اسے رزق مل رہا ہے تو یقیناً وہ اس رزق کو اپنے پاس نہیں رکھتا بلکہ مومنوں میں بانٹ دیا کرتا ہے۔ سلام محمد علیہ مومنوں میں بانٹ دیا کرتا ہے۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ مجلس کیوں برپا کرتے ہیں، آپ ماتم کیوں کرتے ہیں، آپ عزاداری کیوں کرتے ہیں، آپ سبیلے کیوں لگاتے ہیں، آپ امام حسین کو کیوں یاد کرتے ہیں۔ انہیں کیا پتا جو کربلا کے شہید ہیں اور ان کے پاس جو رزق ہے اور وہ رزق جو ہمیں مل رہا ہے اس کی عظمت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ کربلا والوں نے وہ قربانی پیش کی ہے کربلا کے میدان میں کہ یقیناً انسان فکر کرے تو انسان کی فکر محدود ہے، اور اس قربانی کی فکر اور اس قربانی کی راہ محدود نہیں ہے۔ جہاں پر انسان یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ کربلا میں جنگ ہوئی اس کی کیا افادیات ہیں اور کیا فوائد ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جس نے بھی کربلا کو اپنایا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا نظر آیا۔ جس میدان میں اس نے کربلا کو اپنا لیا، جس میدان میں جد و جہد کی ہے، کربلا نے اسے کامیاب کر دیا۔ عزیزوں، کربلا میں کیسی کیسی قربانیاں امام حسین علیہ السلام نے پیش کی تاکہ کلمہ اسلام کو بلند کر سکے، اور کلمہ اسلام آج بلند ہے۔ آج مسجدوں میں جو اذانیں ہو رہی ہیں یہ حسین کا صدقہ ہے۔ آج جو دنیا میں نماز پڑھی جا رہی ہے یہ حسین کا صدقہ ہے۔ جو سجدے باقی ہیں یہ حسین کا صدقہ ہے۔ آج جو بھائی چارگی باقی ہے یہ حسین کا صدقہ ہے۔ آج جو انسان کے اندر جو دل ہے اور دل میں رحم و کرم پایا جاتا ہے یقیناً یہ حسین کا صدقہ ہے کہ انسان کے اندر آج جو انسانیت ہے یقیناً یہ حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ حسین نے صرف نماز کو نہیں بچایا، حسین نے صرف روزے کو نہیں بچایا، حسین نے صرف احکام اسلامی کو نہیں بلکہ پوری کائنات کو جلا بخشی ہے، پوری کائنات کو زندگی بخشی ہے، اور اس کائنات میں رہنے والے انسان اور انسانیت کو زندگی بخشی ہے۔ آج انسانیت باقی ہے تو امام حسین کی قربانی سے باقی ہے، امام حسین کی قربانی سے باقی ہے۔ جہاں پر جو حوصلہ جوان کا ہے وہی حوصلہ بچے کا ہے، جو حوصلہ بچے کا ہے وہی حوصلہ بوڑھوں کا ہے، اور جو مردوں کا حوصلہ ہے وہی حوصلہ عورتوں کا بھی ہے۔ جہاں پہ جوان اپنے آپ کو آمادہ کر کر تیاری کر کے میدان جہاد میں جا رہے ہیں، وہیں پہ یہ بھی دیکھا گیا کہ بچے جب تیار ہو کے آتے ہیں اور مولا کہتے ہیں اے بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا اے چچا جان میں چاہتا ہوں کہ آپ پر اپنی جان کو قربان کر دوں۔ کہا دیکھو تم اپنی ماں کی اکلوتی نشانی ہو، تم کیسے جا سکتے ہو؟ کہا مجھے ماں نے تیار کر کے بھیجا ہے۔ یہ وہی جذبہ ہے خواتین کربلا کا کہ یہ بتا رہی ہیں کہ دیکھو اگر مردوں کے اندر جذبہ جہاد پایا جاتا ہے، جذبہ قربانی پائی جاتی ہے، تو ہم بھی اپنے بچوں کو قربانی کے لیے آمادہ کر رہے ہیں تاکہ ہمارا جذبہ بھی پوشیدہ نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر! وہ کون بچہ تھا کہ جو امام حسین کے قریب آتا ہے اور آ کے آواز دیتا ہے اے چچا جان مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیے۔ وہ قاسم حسن ہے۔ آزاداروں، امام حسن نے سوال پوچھا، کیا کہا؟ اے بیٹا قاسم یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ عجیب جواب ہے، ہاں یہ بنی ہاشم ہے۔ ایسا جواب جو کائنات میں کسی نے نہیں دیا۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کہتے ہیں اے چچا جان میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ ہاں آزاداروں، جناب قاسم آتے ہیں، اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین کس طریقے سے اپنے یتیم کو، اپنے قاسم یتیم کو اجازت دے دے۔ امام حسین نے کچھ تاخیر کی اجازت دینے میں ایک گوشے میں جا کے بیٹھ گئے، اور جانے کے بعد دیکھا انہیں یاد آیا کہ بابا نے ایک تعویذ ہمارے بازو پہ باندھا تھا۔ تعویذ کو کھول کر آتے ہیں، کیا دیکھا؟ بابا نے لکھا تھا، بابا نے ایک تعویذ میں لکھا تھا کہ اے حسین کربلا کے میدان میں میں نہ رہوں گا، دیکھو میری طرف سے یہ ہدیہ ہے، اسے قبول کر لینا۔ جب جناب قاسم
जवानीस को लेकर आए तो इमाम हुसैन ने ही कहा था, ऐ बेटा कासिम तुम अपनी शहादत का परवाना लेकर आए हो। आज़ादारों, जब इमाम हुसैन ने शोहदा की फेहरिस्त पढ़ी थी तो जनाब कासिम का नाम नहीं पढ़ा था। जनाब कासिम परेशान थे कि चचा जान ने तमाम शोहदा का नाम लिया लेकिन मेरा नाम नहीं लिया। बार बार आके पूछते थे, ऐ चचा जान क्या शोहदा की फेहरिस्त में हमारा नाम नहीं है? कहा नहीं नहीं बेटा, अली असगर का नाम भी है। जैसे ये सुना तो जनाब कासिम के जज्बात देखे। जनाब कासिम कहते हैं, चचा जान क्या अशकिया खेमे में आ जाएंगे? कहा नहीं, मैं अली असगर को लेके पानी तलब करने के लिए मैदान में जाऊंगा। आज़ादारों, ये बच्चा इमाम हसन का बेटा है। अल्लाह अल्लाह, और इसकी माँ कौन है? उम्मे फरवा है। हमने करबला में देखा जब उम्मे फरवा को कासिम का वो कुर्ता मिलता है, जब जनाब इमाम हुसैन ने जनाब कासिम को इजाजत दे दिया, ऐ मेरे लाल जाओ खुदा हाफिज, लेकिन किस अंदाज से इजाजत दिया? गरेबान को चाक कर दिया, आस्तीनों को उठा दिया। कहा चचा जान ऐसा क्यों किया? कहा इसलिए कि अरब में ये अलामत है, ये पहचान है यतीमों की। हो सकता है कोई तुम्हें देखे और यतीम समझ के तुम्हारे ऊपर रहम कर दे। अल्लाह अल्लाह, लेकिन जब जनाब कासिम मैदान में आते हैं, जिहाद करते हैं, इधर जिहाद कर रहे हैं। आज़ादारों, अली का पोता है, जनाब अब्बास का शागिर्द है, इस तरीके से जिहाद कर रहा है कि हज़रत पहलवान के जब बेटे आए जंग के लिए तो उन्हें फिन्नार कर दिया। और वो पहलवान गुस्से में आता है, तहश में आता है कि मैं इस जवान से लड़ूंगा, इस जवान से जंग करूंगा और इसे खत्म कर दूंगा। लेकिन जैसे ही वो आता है, इमाम हुसैन ने दुआ की, परवरदिगार मेरे कासिम की हिफाजत करना। आज़ादारों, जनाब कासिम ने भी उस कमसिनी में उस पहलवान को भी वासिले जहन्नम कर दिया। अल्लाह अल्लाह, इस साथ कहता है कि देखो ये अली का पोता है, ये अली का पोता है, जाफर तैयार का भतीजा है। यकीनन तुम अगर इस पे हमला करोगे, एक साथ मिल के हमला करोगे तब ये काबू में आएगा। एक मरतबा भागी हुई फौज सिमटी और सबने एक साथ मिल के हमला किया। अल्लाह अकबर, कोई तीरों से हमला करता है, कोई तलवार से हमला करता है। जनाब कासिम से जीन पे समला न गया, जीन से जमीन पे आए। आज़ादारों, जब जमीन पर आए आवाज दी, ऐ चचा जान हमारा आखिरी सलाम कबूल हो। हुसैन की ऐसी मोहब्बत थी कि जब कासिम जा रहे थे तो हुसैन ने इतना गिरिया किया था कि हुसैन बेहोश हो गए थे, हुसैन होश में आ गए थे। उसी मोहब्बत के जज्बे के साथ जैसे ही आवाज को सुना, चचा जान मेरा आखिरी सलाम कबूल हो, हुसैन ने तलवार को न्याम से निकाला, तुमने मेरे कासिम को मार दिया। और उसी तरीके से इमाम हुसैन ने फौज अश्किया पे हमला किया। जब फौज अश्किया ने देखा हुसैन गैज़ गज़ब की हालत में आ रहे हैं, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, बीच में जनाब कासिम का लाशा पामाल हो गया। आज़ादारों, लाशा पामाल हो गया। हुसैन पहुंचे तो क्या देखा? कासिम के लाशों के टुकड़े हैं, टुकड़ों को जमा किया, एक गठरी बनाई और जब खेमे में आते हैं तुम्हें फरवा देख रही है। अब तक जो लाशा आया है हुसैन के हाथों में था, आइए मेरे लाल का लाशा जो एक गठरी में बन के आया है। जनाब उम्मे फरवा ने उस कुर्ते की गठरी को अपने पास रख लिया, बल्कि उस कुर्ते को अपने पास रख लिया। ये कौन उम्मे फरवा है? आज़ीज़ों, अब ये जब काफिला मदीने गया, मैं कहूँगा हाँ उम्मे फरवा की शख्सियत ऐसी है, उम्मे फरवा वो बीवी है कि जब मदीने जाएंगी तो ना उनका कोई वालिया वारिस है, ना उनका कोई पूछने वाला। अल्लाह अकबर, जब जनाब ज़ैनब जाएंगी तो अब्दुल्ला मिल जाएंगे। आज़ादारों, जब और कोई बीवी जाएगी तो उसका कोई एक मिलने वाला होगा। लेकिन हाय उम्मे फरवा बेवा है, उस वक्त बेवा हुई जब जनाब कासिम छोटे थे। जब एक बच्चा होता है तो बड़ी उम्मीदें होती है। आज उम्मे फरवा करबला से कूफा, कूफे से शाम और शाम से मदीने की तरफ गई है। एक मर्तबा जनाब इमाम हसन की कब्र पे जाती है और जाने के बाद कहती है, ऐ मेरे वालियो वारिस, ऐ मेरी आका, आपसे किया हुआ वादा मैंने पूरा कर दिया, अपने लाल को आका हुसैन पे कुर्बान कर दिया।
और ये तोहफा कासिम का कुर्ता मैं लेकर आई हूँ। उस कुर्ते को जनाब हसन की कब्र पे डाल दिया। अल्लाह अल्लाह कब्र पे डालना था कि कब्र थर्राई। जब लोगों ने देखा जनाब कासिम के कुर्ते को और लोग गिरिया करने लगे, जनाब कासिम का मसाए बयान होने लगा। वाह कासिमा वाह मोहम्मदा वाह अलिया।